أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فکر آخرت. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام میں فکر آخرت پر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے. یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فکر آخرت پر، آخرت کی تیاری کرنے پر ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے. آخرت کی طرف ہمیں کتنا زیادہ توجہ دینے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے کتنا زیادہ توجہ دلائی ہے آخرت کی طرف. تو یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، سورۃ نمبر 59، پارہ نمبر 28. پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے عمل سے باخبر ہے، تمہارے عملوں کو جانتا ہے، خبردار ہے. یعنی جو تم عمل کرتے ہو اس دنیا کے اندر اللہ کو سب معلوم ہے. یعنی جب تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے، حاضر ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ دے گا. جیسا عمل کر کے جاؤ گے اللہ ویسا تمہیں بدلہ دے گا. اگر تم اچھے عمل کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ تمہیں دے گا، برے اعمال کر کے جاؤ گے تو برا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ، ان کاموں کو کرو. اور جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. اس کے بعد آگے بیان کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اے مومنو، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العالمین بھی ان کو بھول گیا، اللہ رب العالمین بھی ان سے بے تعلق ہو گیا. اولئک هم الفاسقون، اور ایسے لوگ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے احکامات کو جنہوں نے بھلا دیا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور نافرمان لوگ ہیں.
تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم لوگ قیامت کے لیے بھی تیاری کرو. قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں فکر کرو، غور کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے. سورہ نساء کے اندر سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قل متاع الدنيا قلیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى. اور آخرت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا. اور تم پر کل قیامت کے دن دھاگے برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جیسا تم اعمال کر کے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے، ویسا اللہ رب العالمین تمہیں بدلہ دے گا. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح سے سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی مفہوم کو، اسی چیز کو بیان کیا ہے. سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 پارہ نمبر 10. پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. کیا تم لوگ آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ وَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے. یہ اللہ نے بیان کیا کہ اے مومنوں، اے لوگوں، کیا تم لوگ آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے. اسی طرح سے سورہ رات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ نمبر 13 12 نمبر بھی 13 وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ کے اندر وفرحوا بالحیات الدنیا. یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وفرحوا بالحیات الدنیا. یہ مشرک لوگ، کافر لوگ دنیا کی زندگی کو پا کر کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑا سامان ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کی مثال بیان کی ہے. دنیا آخرت کی مثال کیسی ہے، یا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر کی پانی میں ڈالے، اس کے بعد پھر نکال لے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر پانی کے کتنے قطرے آتے ہیں. تو جو پانی کے قطرے آئے ہیں، جو پانی کا قطرہ اس کی انگلی پہ آیا ہے، گویا کہ وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے گویا کہ وہ آخرت ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی ویلو کیا آخرت کے مقابلے میں. اس لیے موراب کو چاہیے کہ موراب دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. دنیا کے جیسے لیے ہم موراب محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، آخرت کو ان کی فکر نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، آخرت کے بارے میں تیاری نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آئیے اللہ رب العالمین کے فرمان سے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر سورۃ نمبر 10
پارہ نمبر 11، پارے کا نام ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک جو لوگ مجھ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، مجھ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ دولت ملی ان کو، اسی مال دولت پر مطمئن ہو بیٹھے، آخرت کو بھول گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے جہنم ہے، نار ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ ان لوگوں کو مجھ سے ملنے کی امید نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے، اسی پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے جہنم ہے۔ اسی طرح سے سورہ شورى کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 42، پارہ نمبر 25، پارے کا نام ہے الیہ رد علم الساعہ، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کو اسی میں سے کچھ دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ایسے شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے، اس کو بڑھا کر کے دیں گے، یعنی جو نیک اعمال کرتا ہو، اچھے اعمال کرتا ہو ہم اس کو اس کی نیکی کو بڑھا کر کے دیں گے۔ لیکن جو دنیا چاہتا ہو، صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہو تو جتنا وہ چاہتا ہے وہ بھی ہم نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے حساب سے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت سے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں۔ آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔